کرنا یہ طریقہ غلط ہے. قوم کو تعلیم یافتہ کرنے کا نظریہ بالکل صحیح ہے، مگر مجلسوں کے پیسے کم کر کے وہاں تعلیمیں دے دینا طریقہ غلط ہے. میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، میں نے شاید کسی وقت تذکرہ بھی کیا ہے کہ اگر واقعا قوم سے غربت یا جہالت کو دور کرنے کا مسئلہ ہے تو مجلسیں کم کر کے نہیں دور ہوگی، یہ مجلسیں بڑھا کر کے ہر انسان کو حسینی بنا کر کے دور ہوگی. اور اگر بات آئی ہے مال کے اس مسئلے کی تو مجلسوں کی تبرک نہ کم کیجیے. جس کے اندر بھی یہ حوصلہ یہ درد ہے کہ قوم سے غربت دور ہو جائے وہ اپنی لگژری لائف کی سہولتیں تھوڑا سا کم کر لے. اپنے 10,000 کے مہنگے سوٹ کے بجائے 1,000 روپے والا سوٹ پہن گزارا کر لے. 4 گاڑیوں کے بجائے 1 گاڑی پہ چلنا شروع کر دے. یہ جو پیسے بچ رہے ہیں اسے قوم کو دے دے. اپنی ذاتی سہولیات سے قوم کی اصلاح کا درد نہیں پیدا ہوتا. نہ جانے کو مجلس سے حسین سے کم کر کے قوم کی اصلاح کرنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے. چلو آپ محمد نظریہ غلط نہیں ہے، نظریہ بہتر ہے. حتماً ترقی ہونی چاہیے، یقیناً اس پہ سوچنا چاہیے، غور کرنے کام کرنا چاہیے. مگر آپ یہ سوچیں مجلس سے حسین کم کر کے یہ کام ہو، یہ راستہ غلط چنا ہے آپ نے. یہ مجلسیں ہیں جو ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں یہ مجلسیں ہی ہیں جو اتنے افراد نہ معلوم کہاں کہاں سے جمع ہوئے ہیں. آج دنیا ہمارے اجتماع کی مخالف ہو گئی ہے. آج دنیا ہمارے اتحاد کی مخالف ہو رہی ہے. آج دنیا ہمارے ایک ساتھ جمع ہونے کی بالکل سے دشمن بنی ہوئی ہے. اور اسی دشمنی نے اس حد تک انسان کو پہنچا دیا کہ کچھ لوگ دشمن ادا پیدا ہو گئے، کچھ دشمن نماز پیدا ہو گئے. کچھ دشمن ادا کچھ دشمن نماز پیدا ہو گئے. ابھی واقعات آپ شاید سنے ہوں کہ حیدرآباد میں اینٹی نمازی گروپ پیدا ہوا جس نے نمازیوں کو مارا. یہ نمازیوں کو نہیں مارا جا رہا ہے، یہ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں ہمارے اجتماع سے. یہ ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے تو ان میں اتحاد پیدا ہو جائے گا. جب حق پرستوں میں اتحاد پیدا ہوگا تو باطل خود بخود فنا ہو جائے گا. جب متحد نہ ہونے دو یا امامت کو مرکز کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے لوگ جمع ہو گئے ہیں کہ جب پہلے معمول ختم ہو جائے امامت کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. لہذا ہم ہر طرح سے ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ حق پرستی کی علامت ذکر حسین ہے. مجلس حسین ہی سے ہمیں میں نے کہا نا کہ اس طرح سے لوگوں کو حسینی بنا دو کہ سب میں جذبہ ایثار پیدا ہو جائے. جب سب حسینی ہو جائیں گے سب میں جذبہ ایثار آ جائے گا. میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کوئی حسینی اس وقت تک سکون سے نہیں سوئے گا کہ اپنے پڑوسی غریب کو کھلا رہے گا. اگر حسینی جذبہ پیدا ہے اس کے اندر، اگر جذبہ حسینی پیدا ہو اس وقت تک اسے نیند نہیں آئے گی جب تک اپنی قوم کے غریبوں کی نیند کے سونے کا انتظام نہ کر لے گا. کیونکہ حسینیت کا جذبہ ہے نا، یہ حسینیت جذبہ ایثار ہے. ایثار مطلب قربانی ہے. قربانی کا جذبہ جب پیدا ہو جائے ذرا غور کر کے دیکھیں. اگر ہماری ایک لمحے کی سوچ کر کے دیکھیں، اگر ہماری قوم کے ہر فرد کے اندر جذبہ ایثار و قربانی پیدا ہو جائے، ہر آدمی اپنے پاس پڑوس کے احوال حالات لے کر کے پھر بستر پہ سونے جائے، کیا کوئی غریب رہ جائے گا؟ کوئی مفلس رہ جائے گا؟ یہ مفلسی کیوں پیدا ہوئی؟ کہ ہم نے اپنی جگہ بھرنا شروع کی، دوسروں کا لحاظ بھول گئے. ہم اپنی اعلیٰ زندگی لگژری لائف سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے، دوسرا بھوکا ہمارے ہمیں پرواہ نہیں. مگر حسین یا حسینیت یہ وہ جذبہ ہے، خود گلا پیش کر دو وطن کا تقدس پامال نہ ہونے پائے. وطن چھوڑ دو مگر یہاں کا تقدس یہاں کی حرمت نہ پامال ہونے پائے. اپنے بچے گود کے پالے قربان کر دو، قوم کا لہو نہ بہنے پائے. یہ ہے حسینیت. دشمن صحیح مگر اسے بھی مہلت دے دو، اس کی بھی جان بچ جائے، اس کا بھی نقصان نہ. اسے اندھیرے مت رکھو، اس کے سامنے حقائق بیان کر دو تاکہ کل کو یہ نہ کہنے پائے ہمیں پتا نہیں تھا کہ حسین کون تھے. عزیزو، جگہ جگہ امام کے فرمان، امام کے اقوال، امام کا باواضح طور پہ بیانات
اسی لیے تھے کل کوئی دشمن یہ نہ کہ ہمیں پتا نہیں تھا حسین کی عظمت کیا ہے، ہمیں معلوم نہیں تھا حسین کون ہے، یہ جہالت سے نکال ہی تو رہے تھے حسین۔ اب بھلا بتائیں اگر آپ قوم کو جہالت سے نکالنا چاہتے ہیں تو کیسے ممکن کربلا سے ہٹا کے آپ نکال پائیے جہالت سے؟ کربلا میں آ کے نکالیے، دیکھ رہے ہیں، غور کریں آپ، میرا مولا 3 دن کا بھوکا پیسا ہے اور پھر بھی قوم کو علم دے رہا ہے، دشمنوں کو معرفت کا چراغ دکھا رہا ہے۔ ایسے بھوک و پیاس کے عالم میں حسین ہی کا کردار ہے جو علم بانٹتے ہیں۔ اگر حسینی ہوگا، واقعی حسینی ہوگا تو اپنے اوپر تنگیاں برداشت کر لے گا، جہاں تک ممکن ہوگا قوم کو علم پہنچائے گا تاکہ قوم سے جہالت دور ہو سکے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ لمحات فکر میں آپ سے بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان مجلسوں کو ہم ذریعہ بنائیں حکومت اہل بیت کی احیاء کا، امر اہل بیت کو زندہ کرنے کا۔ اور اس کے لیے بار بار کہا چکا ہوں، پھر کہہ دینا چاہوں گا، اس کے لیے آپ یہ نہ سوچیں کہ گور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فراق صاحب کو کمیٹی بنائی جائے، کوئی ادارہ بنایا جائے، کچھ کام کیا جائے، بہتر ہے اجتماعی طور پہ ہو، مگر اس میں وقت لگ سکتا ہے۔ ہر حسینی عزادار اپنی اپنی ذات سے کام شروع کر دے، اپنی ذات سے کام شروع کر دے۔ میں شروع ہو جاتا ہوں آج سے کہ امام نے جو فرمایا اس پہ عمل کیا جائے گا جہاں تک ممکن ہو۔ یہ امکان کی شرط بھی خدا نے بہت جگہ لگا رکھی ہے، امکان کی شرط لگا دی اللہ نے۔ کیوں؟ اللہ جانتا ہے میرا بندہ بہت مجبور ہے، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے اور ممکن بھی نہیں ہے کہ ایک دن کے اندر آدمی چینج ہو جائے۔ لہذا کوشش تم شروع کرو، منزل تک پہنچانا ہماری ذمہ داری، سعی تم کرو، کمال تک پہنچانا ہماری ذمہ داری۔ اتنا اعتماد ہو میں اہل بیت اطہار پر، اتنا یقین تو ہمیں کہ ہم جب ان کی راہ میں کوشش کریں گے تو ہمیں وہاں تک پہنچائیں گے۔ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، ویسے مجھے قبلہ کے گھر آنا تھا، مجھے گھر نہیں پتا تھا، مجھے آنا ہے تو انتظام کیا اپنے اعتبار سے کہ ٹھیک ہے آپ آنا چاہتے ہیں میں انتظام کر دیتا ہوں، آپ یہاں تک پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے اپنے اعتبار سے انتظام کیا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں اگر ہم یہ قصد کر لیں مولا ہمیں آپ تک آنا ہے، مولا ہمیں آپ سے قریب ہونا ہے، اور کیا کرے مولا راستے میں بڑی گندگی ہے، گناہوں کی گندگی، غلاظتیں ہیں، کفر کا ہزار، مولا آنے میں بڑے کانٹے ہیں، بڑے خاردار رہے ہیں آپ تک آنے کے لیے، بہت مشکل اس زمانے میں آپ سے قریب ہونا۔ عزیزو مشکلات کا مشکل کشا دور نہیں کر سکتے؟ ہم قصد کریں مولا ہمیں آپ سے قریب ہونا ہے، قصد کر کے ایک مطلب دیکھیں اسے مولا کیا کرے، حالانکہ زمانہ بہت خراب ہے، بہت پراشور ماحول میں ہم رہتے ہیں، بڑی گندگی ہر طرف مچی ہوئی ہے، اور آپ تک آنا چاہتے ہیں۔ عزیزو میرا یقین و میرا دعویٰ ہے کہ جس دن ہم سچے دل سے ارادہ کر لیں گے کہ ہاں ہمیں امام سے قربت حاصل کرنی ہے، راستے کی ہر مشکل امام دور کر دیں گے، راستے کی ہر رکاوٹ امام دور کر دیں گے، بس یہ قصد ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے عزیزان محترم، اگر ہم اہل بیت اطہار سے قریب نہیں ہو سکے تو نجات ممکن نہیں ہے۔ زندگی ہماری خاک ہے اگر قربت اہل بیت نہ مل سکی، ہلاکت ہے ہماری زندگی اگر تقرب اہل بیت نہ حاصل ہو سکا۔ اور تقرب اہل بیت حاصل کرنے کے لیے آپ بخوبی جانتے ہیں، اعلان قدرت ہو چکا ہے کہ اہل بیت سے قریب نجاست نہیں آ سکتی، لہذا ان کے قریب جانے کے لیے ہمیں پاک ہونا پڑے گا، ہمیں اپنی پاکیزگی کا انتظام کرنا پڑے گا، ہمیں طہارت کا انتظام کرنا پڑے گا، اور جب تک اس کا انتظام نہ ہو جائے گا ہم قریب نہیں ہو سکتے۔ اور قریب ہونے کے لیے پاکیزگی اس لیے بھی شرط ہے عزیزو، اگر پاکیزگی نہ رہی تو سب کچھ ہونے کے بعد بھی ہم اس بارگاہ سے کسب نور نہیں کر پائیں۔ جب تک کسب نور نہ کر پائیں، جب کسب ہی نہ کر پائیں دوسرے کو دے کیسے سکتے ہیں؟ اور وہاں بیٹھے ماشاءاللہ سے، میں چھوٹی سی مثال سے اپنی بات چھوٹے بھائیوں کے واضح کر دوں، سب پڑھ لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ لائٹ جل رہی ہے، ایک شیشہ بھی لگا ہوا ہے، انداز یہ ہے، طریقہ یہ ہے، فطرت ہے، اگر ایک شیشے کے اوپر لائٹ پڑے گی تو ریفلیکشن ہوگا، نیچرل ہے، کوئی شک تو نہیں ہے۔ نور، لائٹ نور ہے، جب آپ صاف ستھرے شیشے پہ پڑتی ہے تو یہاں آ کر کے ریفلیکٹ بھی ہوتی ہے، دوسرے تک روشنی پہنچ جاتی ہے،
اسی شیشے کے اوپر اگر مٹی لپیٹ دی جائے، پوت دی جائے، گندگی لگا دی جائے تو نور کی شعاع تو آئے گی، ریفلیکشن تو نہیں ہوگا نا، نہ وہ روشن ہوگا نہ اسے روشنی دے پائے گا۔ عزیزوں، اہل بیت اطہار نور ہے، دلوں کو اتنا صاف کر لو کہ وہاں تک یہ نور آ سکے اور اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچ سکے۔ اگر دلوں کے اوپر بغض و عداوت و کینہ کی گندگی پڑی ہوئی ہوگی تو پھر یہ نور نہ آپ تک پہنچ پائے گا، نہ آپ سے دوسرے کو فائدہ پہنچ پائے گا۔ میرے کہنے کا ہدف یہی ہے، حسینی اتنا پاک و صاف ہو کہ اس سے چھن کر کے نور اہل بیت دوسروں تک پہنچے اور دوسروں کو اس سے فائدہ حاصل ہو۔ جب انہیں فائدہ حاصل ہوگا تو لوگ مجبور ہوں گے سوچے گا کہ اصل مرکز نور کدھر ہے جہاں پہ چھن کے روشنی آ رہی ہے۔ اور اس طرح سے ہر انسان اپنے آپ میں مبلغ حق بن جائے گا، مبلغ دین بن جائے گا، مبلغ نور ہو جائے گا۔ عزیزوں، یہ ذمہ داری ہے اس دور میں، کیونکہ اس وقت وارث حسین پردہ غیبت میں ہے۔ جب وارث حسین پردہ غیبت میں ہے تو حسینیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کردار و اخلاق کو اس طرح دنیا کے سامنے پیش کریں کہ دنیا تلاش کرے آخر اصل نور کہاں ہے کہ جس سے چھن کر یہ شعائیں آ رہی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد عزیزان محترم، یہ منزل ہے بس، کیونکہ آپ بہرحال لمحات فکریہ ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں جہاں ہم اس طرح کی گفتگو کر سکیں، جہاں علم و شعور و معرفت کی باتیں ہو سکیں، جہاں سے درس زندگی دیا جا سکے۔ اس سے بہتر کوئی مقام نہیں ہے۔ اور درس زندگی یہی ہے کہ انسان اس طرح سے زندگی بسر کرے کہ تعلیمات اہل بیت اطہار جو ہمارے سامنے ہیں ان پر اس طرح سے عمل پیرا ہو جائے کہ لوگ گھبرا کے پوچھنے لگے کہ آخر کس کے ماننے والے ہو، آخر کس کے پیروکار ہو، کس کی باتوں پہ عمل کرتے ہو، کس طرح یوں زندہ رہتے ہو۔ عزیزوں، اور ہر منزل پہ جواب ہو ہم حسین والے ہیں، ہم علی والے ہیں، ہم اہل بیت والے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلى اور اس منزل میں اپنے آپ کو لانے کے لیے بہرحال قربانی دینی پڑے گی۔ میں نے کہا سب کو حسینی بنا دو، جب قربانی کا حوصلہ پیدا ہو جائے، اس مقام پر خود کو لانے کے لیے قربانی پیش کرنی پڑے گی۔ آپ غور کیجئے، جتنے افراد کربلا کی سرزمین میں اس مقام تک پہنچے ہیں قربانی دے کر کے آئے ہیں۔ جناب حر کا واقعہ بہت مشہور ہے، آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں۔ آج جناب حر کیسے ہو گئے؟ جناب حر اس منزل میں کیسے آ گئے؟ لمحہ فکریہ بڑا غور کر کے دیکھیے۔ ایک مقام وہ جناب حر کے سامنے آیا ان کی زندگی میں کہ جہاں انہیں فیصلہ کرنا ہے، دنیا یا حسین، حکومت یا حسین، اقتدار یا حسین، جاوشم یا حسین، کیا اختیار کریں؟ اس منزل میں ہے۔ میں آج کی زبان میں کہہ دوں کہ آج کے دنیا کے اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے سب سے کامیاب ترین، مالدار ترین، صاحب اختیار، اقتدار، حکومت کا سردار، یہ سارے منصب ہیں۔ دوسری طرف قدم بڑھاتے ہی گردن پہ تلوار ہے، دنیا سے نکل جانا ہے، ختم ہو جائے گی حیات، موت سامنے کھڑی ہے، کیا چنے؟ یہ منزل آج سب کے سامنے آتی ہے ذہن محترم۔ ہم بہت آسانی سے شعر میں شعرا پڑھ دیتے ہیں، خدا حر کا مقدر دے دے، حر کا مقدر دے دے کہہ دینا آسان ہے، حر جیسی قربانی دینا بڑا مشکل کام ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے، ہم نے کبھی اپنی سوسائٹی اور اپنے سماج میں کہیں پڑھ جاتے ہیں صاحب کہ اب سماج اور سوسائٹی اور اپنی جو میجورٹی دوست احباب والا گروپ ہے اس کا خیال کریں کہ دین کا خیال کریں۔ یہاں کے عام طور سے ہم سوسائٹی دیکھتے ہیں، دین چھوڑ دیتے ہیں، کیا کریں مولانا کسی بیچ میں رہنا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ یہ منزل اکثر آتی ہے،
ہم جن لوگوں کے بعد اٹھتے بیٹھتے ہیں، اب یہ لوگ سب ایسے ہی کھاتے پیتے ہیں تو کیا کریں، اب تو مجبوری ہے نا، دین لے کے چلیں گے تو پھر یہ سب چھوٹ جائیں گے۔ کہیں جناب حر نے یہ سوچ لیا ہوتا کہ آج اگر ہم نے حسین کا دامن پکڑا تو حکومت چھوٹ جائے گی، اقتدار چھوٹ جائے گا، میرے بچے مار دیے جائیں گے، میرا خانوادہ لوٹ جائے گا، تو کیا جناب حر علیہ السلام بن پاتے؟ یہی تو منزل ہے کہ ہمیں منتخب کرنا ہے جب اہم اور وہم کی بات آ جائے کہ ہمیں خدا کے ساتھ چلنا ہے، دین کے ساتھ چلنا ہے کہ دنیا کے ساتھ چلنا ہے۔ یہی مقام انسان قربانی پیش کرتا ہے کہ ٹھیک ہے دنیا چھوٹتی ہے، چھوٹ جائے مگر حسین کا دامن نہ چھوٹنے پائے، تو مولا اس کے بڑے گلے سے لگا لیتے ہیں، آ جا حر، تو پوری دنیا کو ٹھوکر مار کر کے آیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی یہ منزل ہے، یہ منزل معرفت اور منزل فیصلے کی منزل یہ ہوتی ہے جہاں ہمیں غور کرنا پڑتا ہے، جہاں ہمیں تصور کرنا پڑتا ہے، فکر کرنی پڑتی ہے اب کیا کریں۔ عزیزان گرامی، بات یاد عرض کرتا چلوں، یہ تو آپ نے جناب حر کو دیکھ لیا نا، اس منزل پہ جب فکر کی بات آئی، پورے جاو اشم و دنیا کی حکومت ایک طرف، دامن حسین سے وابستگی ایک طرف، دنیا کو ٹھوکر ماری، دامن حسین سے آ کے لپٹ گئے، سر پہ تلوار، گلے پہ تلوار چل گئی، مسئلہ نہیں۔ جناب حر نے کربلا میں موت و حیات کی تفسیر بدل دی، جناب حر نے کربلا میں موت و حیات کی تفسیر بدل دی۔ جناب حر نے پیغام دیا، حق کی حمایت میں مر جانے کو زندگی کہتے ہیں، باطل کے ساتھ جینے کو موت کہتے ہیں۔ اب جسے زندہ رہنے کا شوق ہو، حسین کی حمایت میں مر بھی جائے تو زندہ رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد کربلا سیکھیں تو ہم صحیح کربلا میں کیا کیا ہے، بہت کچھ ہے کربلا میں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جناب حر کی منزل ہے، ایسا نہیں ہے کہ فکر نہیں کرتے ہیں لوگ ایسے مقام پر۔ ایک فکر اور ہے جس کا تعلق بھی کربلا ہی سے ہے، ایک ملعون کی فکر، اس کے سامنے بھی یہی تھا، دنیا کی حکومت، رے کی حکومت یا قتل حسین۔ قتل حسین میں پتہ ہے جہنم ہے، معلوم ہے حرام ہے، معلوم ہے گناہ ہے، سب معلوم ہے، معلوم ہے حسین واسطے رسول ہے، مگر اس گناہ کے مقابلے میں رے کی حکومت ملنے والی ہے، تو ایک گناہ کر ہی لے، مسئلہ کیا ہے، حکومت تو مل جائے گی۔ ایسا نہیں سوچا نہیں، رات بھر اس نے بھی فکر کی ہے، ٹہلتا رہا، مگر دل چاہتا ہے جملہ کہوں۔ رات بھر فکر کرنے کے بعد ایک فکر یہ بھی رات بھر کی ہے، ایک فکر جناب حر کی بھی، رات بھر فکر دونوں ہے، مگر جس صاحب فکر کے دل میں معرفت شہزادی کونین تھی وہ دنیا ٹھورا کے چلا آیا، اور جہاں ان کی معرفت نہ تھی دنیا میں گرفتار ہو کر کے رہ گیا۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ غور کیا آپ نے؟ ایک جملہ اور سنتے چلیے، یعنی جب دل میں معرفت اہل بیت آ جاتی ہے تو انسان اتنا غنی ہوتا ہے دنیا کو ٹھوکر مار لیتا ہے، جب تک یہ معرفت نہ ہو اتنا فقیر ہوتا ہے دنیا کا محتاج بنا رہتا ہے۔ لہذا جسے فقر سے نجات چاہیے، بھائی فقر معنی ہی احتیاج کے ہیں، فقیر محتاج کو کہا جاتا ہے۔ جو دنیا کا فقیر بننا چاہتا ہو وہ چاہے جیسے جیے، مگر جسے فقیری سے نجات چاہیے اسے در اہل بیت کو آنا پڑے گا، اسے معرفت حسین حاصل کرنی پڑے گی۔
جب یہ معرفت مل جائے گی تو انسان اتنا بے نیاز ہوگا ایک شب میں پوری حکومت ٹھکرا کے چلا جائے گا۔ مگر ہاں عزیزو یہ معرفت ہونی شرط ہے۔ یہ معرفت کے ہی جملے جناب حضور کے تھے۔ جس وقت امام نے کہا تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے، جناب نے کہا مولا اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی کچھ کہتا۔ یہ جملہ ہی بتا رہا ہے بات ان کے درمیان ہے دوسری حکومت میں، مگر معرفت شہزادی اس معرفت بھرے جملے کی قدر کرنے والا میرا مولا حسین بھی ویسا ہی موجود رہا۔ عزیزو تاریخ گواہ ہے، عجب نہیں میرے مولا حسین نے کہا ہوئے ہو تو نے میری ماں کا خیال کیا، میرے متعلق کو جملے نہیں کہے۔ اسی معرفت کا اثر تھا تو دنیا ٹھکرا کے میرے پاس چلا آیا۔ گھبرا نہ رہی، حسین تجھے وہ عطا کرے گا جو کسی کو نہیں دیا۔ یہ معرفت شہزادی کا اثر تھا کہ زہرا کے لال نے اپنی ماں کے ہاتھوں کا سلا ہوا رومال حور کو دے دیا۔ اے حور تو میری ماں کا قدردان ہے، تو نے میری ماں کا لحاظ کیا۔ عزیزو بارگاہ حسین میں بیٹھے ہو، قسم خدا کی جملہ کہنا چاہوں گا، اگر کہیں سے یہ محسوس ہو رہا ہو کہ کوئی گندگی دل پہ ہے جو اہل بیت سے قریب ہونے سے رکاوٹ ہے، تو بس یہی موقع ہے اس گندگی کو دور کرنے کا۔ جب آنکھوں سے اشک بہنے لگے، بارگاہ معبود میں انہی بہتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ دے کر پروردگار رب حسین میں بہنے والے آنسوؤں کا واسطہ، ہر وہ برائی ہر وہ گندگی مجھ سے دور کر دے جو اہل بیت سے قریب ہونے میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ پروردگار ہر وہ پریشانی مشکل کو آسان کر دے جو ہمیں اہل بیت سے قریب ہونے سے روک رہی ہے۔ یقین جانے اگر آنسو بہتے آنسو کے ساتھ وہ آنسو جو والے حسین میں بہتر ہے ضرور دعا قبول ہوگی۔ بات کر کے دیکھو ہمارا اس بارگاہ سب کو ملتا ہے، ہر ایک کو عطا ہوتا ہے۔ اسی پوری انسانیت کی بقا کے لیے ہی، اسی پوری انسانیت کی ترقی کے لیے ہی، اسی کمال تک پہنچانے کے لیے ہی اہل بیت نے ساری قربانیاں پیش کی۔ آپ دیکھیں جو ان کی بارگاہ میں قربان کر کے آئے یہ اسے اس سے زیادہ عطا کرتے ہیں۔ آپ اپنا وقت اس بارگاہ میں دے رہے ہیں، اس کا اجر مولا دیں گے۔ یہ لمحے قدر کرنے والے لوگ ہیں یہ عزیزو، مگر افسوس کا مقام یہی ہے جنہوں نے ہمیشہ انسانیت کو فائدہ پہنچایا، ہر مقام پہ لوگوں کو عطا کیا، حتیٰ کہ جس وقت خنجر چل رہا تھا اس وقت بھی امت کے لیے بددعا نہیں تھی۔ عزیزو جس وقت خنجر چل رہا تھا اس وقت میں ضرورت پہ بددعا نہیں رہی۔ اپنے ششماہے کو لے کر کے اسی لیے آئے، امت کی بخشش کا سامان کرنے چل رہا ہے بیٹا۔ اے عزیزو جن کے کرامات اس حد تک عام ہو، جن کا رحم اس حد تک عام ہو، دنیا نے انہیں کس طرح سے مصیبتوں میں ڈالا ہے۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیے عزیزو، بھوک اور پیاس، یہ تشنگی اور یہ منزلیں ساری، اور اس کے بعد کے منزل آپ ذرا غور کر کے دیکھیں، کیا تصور کر سکتے ہیں؟ آپ اکثر جملہ کا کرتا ہوں عزیزو، مجھے بڑی تکلیف ہو جب میں سوچ لیتا ہوں اس جملے کو۔ میں خود شام میں رہا ہوں، شہزادی زینب کے روضے قریب رہا ہوں، میں نے دربار شام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے وہ بازار بھی دیکھا ہے جس کی دوری بھی میری نگاہوں میں ہے، جہاں 36 گھنٹے یا 72 گھنٹے اہل حرم کا رکھا گیا۔ میں تعجب کرتا ہوں جس کی مسافت زیادہ سے زیادہ بہت آرام سے اگر آپ چلیں تو 5 سے 10 منٹ کے اندر بازار کراس کر سکتے ہیں۔ بہت بھیڑ ہو 10 سے 15 منٹ کا بعد راستہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اسی راستے کو طے کرنے میں اہل حرم کو 36 گھنٹے۔ خدا نہ کرے تم پر کبھی یہ وقت آئے کسی غیرت دار کو یہ امتحان دینا پڑے۔ عزیزو ہر صاحب غیرت کی غیرت کا تقاضا یہ ہوتا ہے جب تک وہ زندہ رہے گھر کی عورتوں میں کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ کوئی صاحب غیرت یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے ہوتے ہوئے اس کے گھر کی عورتیں اسیر کر دی جائے۔ اے عبادارو، ہر صاحب غیرت کا تقاضا یہ ہوتا ہے جب کہیں کسی بڑے پروگرام میں جا رہا ہو تو اہتمام یہ ہوتا ہے کہ جہاں مردوں کی بھیڑ ہو اس راستے سے گھر کی عورتوں کو لے کے نہیں جاتا، دوسرے راستے سے عورتوں کو پہنچایا جاتا ہے۔
کہا کیا ہوا؟ کہا دروازے میں مردوں کا مجمع ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں جملہ عزیزو، حالانکہ جاننے والا جانتا ہے دروازے میں جو مجمع ہے سب صاحبان غیر کو شرافت ہے، کوئی تماشائی نہیں ہے۔ آپ کی خواتین بھی حجاب میں ہے، بے پردہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر میرے چھوٹے راہ کی رنگوں، ایسے مجمع سے جہاں شرابیوں کا مجمع ہو، بلوانیوں کا مجمع ہو، بے غیرتوں کا مجمع ہو، ایسے مجمع سے میرا چوتھا امام خاندان فتح طہارت کی عورتوں کو جن کے سر میں چادر بھی نہیں ہے، ہاتھ پسر کرنے سے بندے ہوئے ہیں، میرا امام یہ کر کے گزر رہا ہے۔ میں نہیں جانتا میرا امام کس دل سے گزر رہا ہو، عجب نہیں اسی لیے میرا امام زندگی بھر کہتا رہا الشام 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 جو مسائل شام ہوتے وقت سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون روحي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها معبود ہماری اس قریبت قبول فرما، بار لہا و میل بیت میں رونے والوں پہ رحمت نازل فرما۔ معبود جو ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے ان پہ اپنی رحمتیں نعمتیں برکتیں نازل فرما۔ معبود تجھے واسطہ غم حسین کا، ہم تمام حسینیہ واداروں کو آپس میں اتحاد اتفاق اور محبت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، دنیا میں جہاں جہاں ماتمداران حسین ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ معبود پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ اے اللہ تجھے مظلوم اہل بیت کا واسطہ ہم سب کی تمام لڑ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، ہماری قوم کے ہر فرد کو دولت علم و معرفت سے مالا مال کر دے۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری قوم کے ہر فرد کو حقیقی اور واقعی معنی میں حسینی عبادار بنا دے۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، بالخصوص جناب زینب کبریٰ جناب سکینہ کے روضے کی حفاظت فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، میرے مالک زمانہ بہت برا شعب ہے، ہمارا حال اس زمانے میں لاوارثوں جیسا ہو گیا ہے۔ اے میرے معبود وارث حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے احوال و انصاف میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اللہ شب جمعہ ہے، سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر شہربانوں مرحومہ عارف حیدر مرحوم اور جملہ علماء اعلام اور جملہ مومنات کی ارواح کو احسان فرماتا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔